بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم الحمد لله رب العالمين مقدمة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. یہ کتاب فوائد مکیہ کتاب ہے، تجوید کی ایک اور کتاب جمال القرآن کتاب کو ہم نے ماشاءاللہ مختلف سیشن میں ریکارڈ کیا، کچھ نہ کچھ سمجھا اس میں سے، اور آج اس کتاب جو درس نظامی کے اندر بھی نصاب میں شامل ہے، درجہ ثانیہ میں اس کا باقاعدہ پیپر بھی ہوتا ہے، ہم نے پیپر بھی دیا. لفظ مقدمہ اور اساتذہ سے ہم نے کتاب پڑھی بھی ہے الحمدللہ، تو کسی نہ کسی درجے میں ہم اس کو پڑھا سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں اور ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں. لفظ مقدمہ میں دو اعتبار ہیں. اول یہ کہ اس میں فاعل کا صیغہ ہو بکسر الدال، دوم یہ کہ اس میں مفعول کا صیغہ ہو بفتح الدال. اعتبار اول میں پھر دو شقیں ہیں. اول یہ کہ معتدی متعدی ہو، اس صورت میں معنی ہوں گے آگے کرنے والا، چونکہ مقدمہ اس شخص کو جو اسے پڑھ لیتا ہے اس شخص پر سبقت دے دیتا ہے جس نے مقدمہ نہیں پڑھا ہوتا، اس لیے اسے مقدمہ کہا جاتا ہے. دوسری شق یہ ہے کہ لازم بمعنی متقدمہ ہو، جیسا کہ قرآن مجید میں لا تقدموا بمعنی لا تتقدموا مستعمل ہے. اس صورت میں معنی ہوں گے آگے ہونے والا، چونکہ مقدمہ اصل مقصد سے پہلے ذکر ہونے والا ہے، اس لیے اسے مقدمہ کہا گیا ہے. اور اگر اس میں مفعول کا صیغہ ہو تو پھر معنی ہوں گے آگے کیا ہوا. چونکہ مقدمہ اصل کتاب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے اس لیے اسے مقدمہ کہا جاتا ہے، لیکن بعض اس شق کو درست نہیں کہا، اس لیے کہ اس میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس میں ذاتی طور پر مقدم ہونے کی صلاحیت نہ تھی، لیکن اسے مقدم کر دیا گیا. اور زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مقدمہ بفتح الدال کو مردود قرار دیا ہے. پھر مقدمہ کی دو قسمیں، ایک مقدمۃ العلم اور دوسری مقدمۃ الکتاب. مقدمۃ العلم اسے کہا جاتا ہے جس پر شروع فی العلم موقوف ہو، اور مقدمۃ الکتاب کلام کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جسے اصل مقصود سے پہلے ذکر کیا جائے اور اصل مقصود کے ساتھ اس کا خاص تعلق اور ربط ہو. نمبر دو، بسم اللہ الی آخر جار مجرور کا مجموعہ، یہ دوسری بحث ہے. اشرع مقدر کے متعلق ہے اور اس کی تقدیر میں دو احتمال ہیں. یا اس کو بسم اللہ الی آخر سے پہلے مقدر مانا جائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عامل کو معمول پر مقدم ہونا چاہیے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ اسے بسم اللہ الی آخر کے بعد مقدر مانا جائے اور اس کی وجہ فائدہ حصر ہے. اور احتمال ثانی اقرب ہے، اس لیے کہ لفظ جلالہ کی عظمت کا مقتضا یہ ہے کہ اس کا ذکر مقدم ہو اور بندہ کا ذکر مؤخر ہو. نیز اشرعو کو پہلے مقدر کرنے میں، یہ مقدر کا مطلب چھپانا، ٹھیک ہے جی، معذوف کرنا، ذکر نہ کرنا. اپنا ذکر پہلے ہے اور یہ مقام میں موسوی ہے. کما نطق به القرآن ان معی ربی. اور اشرع مطلب یہ واحد متکلم کا فعل کو بعد میں مقدر کرنے میں اپنا ذکر بعد میں ہے اور یہ مقام محمدی ہے. اچھا جی، کیا ہے جی آگے؟ کما نطق به القرآن ان معی ربی، اور اشرع کو بعد میں مقدر کرنے میں اپنا ذکر بعد میں ہے اور یہ مقام محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کما شہید به القرآن ان اللہ معنا وکم من فرق بین المقامین. لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور مختار مذہب پر یہ اسم ہے اور جامد ہے. جس طرح اس کی ذات غیر مرکب ہے اسی طرح اس کی ذات پر دلالت کرنے والا اسم بھی غیر مرکب ہے. اس لفظ کا مصداق اللہ عز و جل
کے سوا اور کوئی نہیں۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں صفت مشبہ کے صیغے ہیں، لیکن رحمان رحیم سے ابلغ ہے، کہا جاتا ہے رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور شخص کو رحمان کہنا جائز نہیں، اس لیے عبد الرحمن عبداللہ نام ہونا چاہیے۔ اس اسلوب ترقی کا مقتضا یہ تھا کہ رحیم کو رحمان پر مقدم کیا جاتا، لیکن فواصل کی بنا پر رعایت فواصل کی بنا پر رحیم کو مؤخر کر دیا، اور یا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا آخرت کے ساتھ مختص ہے، اور آخرت مؤخر ہے، اس لیے رحیم کو مؤخر کر دیا۔ اس جملہ میں یہ چار وجہ سے تعمیم اور ایک وجہ سے تخصیص ہے۔ تعمیم مطلب عام ہونا، اور تخصیص خاص ہونا۔ ہر حمد، ہر حامد سے ہر نعمت پر ہر زمانے میں اللہ عز و جل کے ساتھ مختص ہے۔ مخلوق کی نعمتیں جو مخلوق کو حاصل ہوتی ہیں، ان کی حمد بھی اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعمت کا وجود اور منعم کی اس پر قدرت اعطا کے لیے جذبہ اور منعم علیہ کا انتقاء، یہ سب اللہ عز و جل کی قدرت سے ہے، عز و جل کی قدرت سے ہے۔ چوتھی بات کیا ہے جی؟ مصنف علیہ الرحمٰ نے خطبہ میں صلاۃ اور سلام دونوں کو جمع کر کے یہ آیت صلو علیہ وسلم تسلیما کا امتثال کیا ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا درود ابراہیمی کے ساتھ خاص نہیں ہے، نیز وہ صرف صلاۃ پر شامل ہے، اور آیت کریمہ میں سلام کا بھی ذکر ہے، اور نماز میں اس کے حسن ہونے کی وجہ وجہ ہے کہ وہ تشہد، یہ کٹے ہوئے ہیں الفاظ، کیا کیا ہے، ذکر موجود ہے، فلہذا غیر نماز میں اولا یہی ہے کہ صلاۃ و سلام دونوں کو جمع کر کے ذکر کیا جائے، کما فعلہ المصنف، یا یوں کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے بعد آپ پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر ایک مجلس میں متعدد بار ذکر ہو تو امام طحاوی کے نزدیک ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور جمہور کے نزدیک صرف ایک بار۔ بعض لوگوں نے درود شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ سید استعمال کرنے کو منع کیا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسودونی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ حدیث باطل اور موضوع ہے، چنانچہ شامی در مختار اور دوسری معتبر کتابوں میں اس پر تصریح ہے۔ ثانیاً، یعنی دوسری بات کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود لفظ سید استعمال فرمایا، آپ نے فرمایا انا سید ولدی آدم، نیز آپ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا ابنی ھذا سید، اور سعد بن معاذ رضی اللہ کے لیے فرمایا قوموا الی سیدکم ثالثا۔ تیسری بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا احسنوا الصلاۃ علی نبیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف احسن طریقے سے پڑھو۔ نیز انہوں نے فرمایا اللہم صلی علی سید المرسلین۔ رابعاً، چوتھی بات، قاعدہ مقرر ہے کہ ادب اور امر کے مقتضا میں تعارض ہو تو ادب کو ترجیح ہوتی ہے، چنانچہ جب حضرت علی کو نام اقدس کو مٹانے کے لیے فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ واللہ لا امحوک ابدا، میں آپ کا نام کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ اور مرض الموت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے تو حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر پیچھے ہٹے، باوجود اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جب انہوں نے نماز کے بعد وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نماز پڑھائے۔ یوں تو علماء نے آپ کے اسماء 2000 سے زیادہ شمار کیے ہیں، لیکن نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ اور شرف یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کا جز بنا۔ اس نام کی برکت سے انسان دنیا میں اپنے مال و جان کو ہلاکت سے اور آخرت میں جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت آدم نے اسی نام سے کنیت رکھی، اسی کا توسل پیش کر کے مغفرت پائی، اسی نام سے آپ پر درود پڑھ کر ہوا کا مہر ادا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر اسی نام سے فرماتے تھے، چنانچہ انا محمد ابن عبد اللہ والذی نفس محمد بیدہ وفاطمة بنت محمد من محمد رسول اللہ،
کہ اقوال اس حقیقت پر شاہد ہیں، سفر معراج میں آسمان کے بند دروازے اسی نام کی برکت سے کھلے، آسمان پر ابراہیم علیہ السلام نے اسی نام سے آپ کا ذکر کیا، روز محشر میں اللہ تعالیٰ اسی نام سے آپ کو اذان شفاعت دے گا، یا محمد ارفع رأسک، اسی نام کی برکت سے جنت کا بند دروازہ کھلے گا، اسی نام کے رکھنے والوں کو بخشش کی بشارت ہے، عرش کے مضطرب پاؤں کو اسی نام سے قرار آیا تھا، اور آج بھی بے چین دل اور بے قرار اذہان اسی نام سے تسکین پاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر درود شریف پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، چنانچہ ارشاد ہوا صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقات لے کر آئے تھے تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے، چنانچہ عبداللہ بن ابی اوفا سے مروی ہے کہ ابن ابی اوفا جب آپ کے پاس صدقات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، فلہذا صحابہ کرام پر درود شریف پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، البتہ صلات کا لفظ بالاستقلال غیر انبیاء کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے، طبعاً آل و اصحاب پر صلاۃ والسلام پڑھنا چاہیے، اور ازواج اصحاب کے عموم میں داخل ہیں۔ جاننا چاہیے کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، اگر تجوید سے قرآن مجید نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطاوار کہلائے گا۔ چونکہ قرآن مجید میں جہاں پروردگار عالم نے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا حکم فرمایا، اس امر کو مصدر کے ساتھ مؤکد کیا، جیسا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اس لیے مؤلف علیہ الرحمٰ نے بھی ضروری کے ساتھ نہایت کو بڑھا دیا ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اسی لیے علامہ جزری نے والأخذ بالتجوید حتم لازم سے تاکید فرمائی ہے۔ ضروری بمعنی فرض ہے، اور اس کی فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن جس سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ورتل القرآن ترتیلا، اس کی تفسیر علی رضی اللہ عنہ نے ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف فرمائی ہے، اور علامہ بیضاوی نے ای جب ودہو تجویدہ کہا ہے، اور حدیث پاک جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنن نسائی اور مطعم مالک اور شرح مولا علی قاری الجزریہ میں مروی ہے، رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن انہیں لعنت کرتا ہے، اور رب قارئ سے مراد تین قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جو لفظ میں تغیر کریں، اور دوسرے وہ جو معنی میں تغیر کریں، تبدیلی یعنی کریں، تیسرے وہ جن کا عمل قرآن کے خلاف اور قرآن پاک کو تجوید سے نہ پڑھنا، یہ بھی اس میں داخل ہے، کیونکہ قرآن تو تجوید سے پڑھنے کا حکم دیتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہے۔ نیز مؤلف کا یہ جملہ کہ قرآن مجید کو قواعد تجوید سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، اگر تجوید سے قرآن نہ پڑھا گیا تو پڑھنے والا خطوار کہلائے گا۔ علامہ جزری کے اس شعر کا ترجمہ ہے، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتَمٌ لازم بل لم یجود القرآن آثم، اس کی شرح میں بعض شراح نے یہ کہا ہے کہ حتم اللازم کا لفظ واجب شرعی اور صناعی دونوں کو شامل ہے، یعنی اگر تجوید کے خلاف پڑھنے سے لحن جلی لازم آئے، یعنی بڑی غلطی لازم آئے تو شرعن واجب ہے، اور اگر لحن خفی لازم آئے تو عرفاً واجب ہے، لیکن مولا علی قاری نے یہ کہا ہے کہ لفظ دو معنوں میں مشترک مستعمل نہیں وہ بلکہ اس سے مراد واجب اصطلاحی ہے، چونکہ واجب شرعی کے بعد افراد کو بھی شامل ہے، جیسا کہ اس شعر کی شرح میں المنحل منحل فکریہ صفحہ 19 پر فرماتے ہیں، فالازہر ان مراد هنا بالحتم ایضا الوجوب الاصطلاح المشتمل على بعض افراده من وجوب شرعی، نیز تجوید کے موافق قرآن پاک پڑھنے اور علم تجوید کے حاصل کرنے میں فرق ہے۔ تجوید کے مطابق قرآن مجید پڑھنا فرض عین ہے، اور علم تجوید حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، کما قال مولا علی قاری فی شرحه على الجزریہ، ثم هذا العلم لا خلاف فی انه فرض کفایہ والعمل به فرض عین المنحل فکریہ صفحہ 19،
و خلاصہ عبارہ نہایت القول قول المفید صفحہ 7 12. یعنی اگر لحن جلی لازم آئے تو شرعن گناہ گار ہوگا، اور لحن خفی لازم آئے تو اہل فن کے نزدیک مجرم ہوگا. یہ ترتیب ہوئی جی. پھر اگر ایسی غلطی ہوئی کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل گیا، یا کوئی حرف گھٹا بڑھا دیا گیا، یا حرکات میں غلطی کی، یا ساکن کو متحرک یا متحرک کو ساکن کر دیا، تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا. ایک حرف کا دوسرے حرف سے بدلنا مخرج اور صفات لازمہ دونوں کی غلطی کو شامل ہے، کیونکہ تبدیل حرف کبھی تو تبدیل مخرج سے ہوتا ہے، جیسے ہا کی جگہ ہا، مثلا الحمدو کی جگہ الحمدو، اور کبھی تبدیل صفت کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے طا کی جگہ تا، مثلا سراطا کی جگہ سراتا. ٹھیک ہے جی، پڑھ دیا. حرف گھٹا بڑھا دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر حرف مدہ ہو تو اسے ظاہر نہ کیا جائے، مثلا لم یولد کی جگہ لم یولد. اور اگر حرف مدہ نہ ہو تو وہاں حرف مدہ پیدا کر دیا جائے، جیسے مثلا نعبدو حرف مدہ نہیں ہے، حرکات ہیں کی جگہ نعبدو، اس کو حرف مدہ بنا دیا، لمع کر دیا دالو پشتو. نیز مشدد کو مخفف مطلب ساکن، اور مخفف کو مشدد پڑھنا بھی اسی میں داخل ہے، کیونکہ حرف مشدد 2 دفعہ پڑھ جاتا ہے. اور اگر مشدد کو مخفف پڑھا جائے تو ایک حرف گھٹا دیا، اور مخفف کو مشدد پڑھا جائے تو ایک حرف زیادہ کر دیا. کتنی باریک غلطیاں جی. یعنی ضمہ کی جگہ فتحہ یا کسرہ، مثلا ہدن میں ہا کے ضمہ کی جگہ فتحہ یا کسرہ پڑھ دیا، یا فتحہ کی بجائے ضمہ یا کسرہ، مثلا انعمت میں تا کے فتحہ کی بجائے ضمہ یا کسرہ پڑھ دیا، یا کسرہ کی جگہ فتحہ یا ضمہ، مثلا رب العالمین میں با کی کسرہ کی جگہ ضمہ یا فتحہ پڑھ دیا. مثلا الحمدو کے لام کو متحرک کر دیا، اور کفرو میں فا کو ساکن کر دیا، کفرو. ٹھیک ہے جی. یعنی شرعن، کیونکہ یہ غلطیاں لحن جلی میں داخل، لحن جلی کا مطلب ہے بڑی واضح غلطیاں، اور لحن جلی حرام ہے، تو حرام کا مرتکب گناہ گار ہوگا. نیز تبدیل حرف اور حرف مدہ کی زیادتی یا عدم ادائیگی اور حرکات میں غلطی سے بعض صورتوں میں تو فساد معنی و حرف دونوں لازم آتے ہیں، اور بعض صورتوں میں صرف فساد فی تلفظ اور ادا لازم آتا ہے. فساد معنی لازم نہیں آتا، اور اس کا ادراک وہی کر سکتے جو عربی سے واقف ہو، یعنی کچھ نہ کچھ علم النحو، علم صرف وغیرہ کا پتہ ہو کسی کو. آگے کہتے ہیں اگر ایسی غلطی ہو جس سے لفظ کا ہر حرف معاص حرکت اور سکون کے ثابت رہے، صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتی ہیں اور غیر ممیزہ، یعنی یہ ساری صفاتیں ہم نے جمال القرآن میں پڑھی ہیں، اور یہ اگر ادا نہ ہو تو خوف عقاب و تحدید کا ہے. پہلی قسم کی غلطیوں کو لحن جلی، اور دوسری قسم کی غلطیوں کو لحن خفی کہتے ہیں، یعنی بڑی اور ہلکی غلطیاں. یہاں پر بعض لوگوں نے غیر ممیزہ سے صفات لازمہ اور ممیزہ والی غیر ممیزہ مراد لی ہیں، جو کہ درست نہیں ہے. غیر ممیزہ والے لازمہ غیر ممیزہ مراد لینے والوں کی دلیل یہ ہے کہ اصطلاح تجوید میں صفات عارضہ کو غیر ممیزہ نہیں کہا جاتا، جس کا جواب ادنیٰ تأمل سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب صفات عارضہ ممیزہ نہیں تو لازماً غیر ممیزہ ہوئی. قاری محمد شریف صاحب نے بھی یہاں کہا یہ کہہ کر کہ احکر کی رائے میں یہ مناسب ہے کہ یہاں غیر ممیزہ کو عام رکھا جائے، جس کے تحت میں لازمہ غیر ممیزہ اور عارضہ دونوں ہی کو داخل کیا جائے. فاش غلطی کی ہے، کیونکہ غیر ممیزہ سے صفات لازمہ غیر ممیزہ مراد لینے والوں کا یہ اعتراض بدستور باقی رہے گا کہ عارضہ کو اصطلاحاً غیر ممیزہ نہیں کہا جاتا، جو خود ہی انہوں نے نقل کیا ہے. اور اسی طرح غیر ممیزہ سے صفات عارضہ مراد لینے والوں کا یہ اعتراض بدستور باقی رہے گا کہ پھر صفات لازمہ کی غلطی لحن خفی میں داخل ہو جائے گی، حالانکہ اس پر صراحت موجود ہے کہ صفات لازمہ کی غلطی مطلقاً لحن
جلی میں داخل ہے، اور آگے چل کر غیر ممیزہ کو عام رکھنے کی جو وجہ بیان کی ہے کہ اگر یہاں غیر ممیزہ سے مراد صرف صفات عارضہ لی جائیں تو کتاب سے لازمہ غیر ممیزہ کا حکم نہیں نکلے گا، یہ بھی بالکل باطل ہے، اس لیے کہ مؤلف نے تو صفات لازمہ ممیزہ کا حکم صراحتاً بیان فرمایا، اور نہ غیر ممیزہ کا، تو جہاں سے لازمہ ممیزہ کا حکم معلوم ہوگا وہاں سے غیر ممیزہ کا حکم بھی معلوم ہو جائے گا، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ غیر ممیزہ سے عارضہ مراد لینے کی صورت میں لازمہ غیر ممیزہ کا حکم معلوم نہیں ہوتا، تو پھر عام مراد لینے سے یہ تو درست ہے کہ حکم معلوم ہو جائے گا، لیکن وہ حکم معلوم ہوگا جو بداہتاً باطل ہے، یعنی لازمہ غیر ممیزہ کا ترک لحن خفی میں داخل ہو جائے گا، تو حق یہی ہے کہ یہاں غیر ممیزہ سے مراد صفات عارضہ ہیں، جس کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ صفات لازمہ کی غلطی کو مطلقاً خواہ ممیزہ ہوں یا غیر ممیزہ لحن جلی میں داخل کیا گیا ہے، اور دوسری دلیل خود حضرت مؤلف علیہ رحمہ کی عبارت پر غور کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ مؤلف نے فرمایا صرف بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتی ہیں اور غیر ممیزہ ہیں، تو اس میں بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتی ہیں، یہ جملہ اس پر شاہد ہے کہ غیر ممیزہ سے مراد صرف صفات عارضہ ہی ہیں، لیکن کیونکہ صفات عارضہ ہی کا تعلق تحسین حرف سے ہوتا ہے اور صفات لازمہ کا تعلق تحسین حرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فقدان حرف کے فقدان یا نقصان کا باعث ہوتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ صفات عارضہ کو ادا کرنا مستحب ہے، اور مستحب کے ترک پر عقاب یعنی سزا لازم نہیں آتی ہے، عقاب لازم نہیں۔ پھر مؤلف کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا؟ احکر کی رائے میں اس کا جواب یہ ہے کہ مؤلف نے عقاب کا لزوم بیان نہیں کیا، بلکہ خوف عقاب بیان کیا ہے، کیونکہ کلام اللہ میں کوتاہی معمولی چیز نہیں ہے، اور یا عقاب بمعنی عتاب ہے جس کی طرف لفظ تحدید اشارہ کر رہا ہے، اور ممکن ہے کہ مؤلف نے لفظ عتاب استعمال کیا ہو اور کاتب کی غلطی سے عقاب استعمال ہونا شروع ہو گیا ہو۔ لحن کے اگرچہ کئی معنی ہے، لیکن یہاں غلطی کے معنی میں مستعمل ہے، اور ابدال حرف اور حرکات و سکنات کو لحن جلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جلی کا معنی ہے ظاہر، جلا الامر، جلالہ امر۔ عرب اس وقت کہتے ہیں جب کوئی بات منکشف ہو جائے، اور یہ غلطیاں بھی ایسی ہیں جو علماء تجوید اور غیر علماء تجوید پر منکشف ہو جاتی ہیں۔ صفات عارضہ کی غلطیوں کو لحن خفی کے کہا ہے کیونکہ خفی کا معنی ہے پوشیدہ، اور یہ غلطیاں بھی غیر علماء تجوید پر مخفی نہیں بلکہ نہایت القول المفید صفحہ 23 میں اس کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ کہ جسے عام علماء قرات جانتے ہیں، جیسا کہ ترک اخفاء و اقلاب و ادغام و اظہار و غنہ، اور مخفم کو مرقق اور مرقق کو مخفم، اور ممدود کو مقصور یا اس کا عکس پڑھنا، یعنی یہ ساری اصطلاحات ہم نے جمال القرآن میں سمجھی ہیں، پڑھی ہیں، تو وہ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی، سنو گی لیکچر، تو یہ باتیں اس کو سمجھ آ جائیں گی۔ دوسری قسم وہ ہے جسے صرف ماہر قراء جانتے ہیں، جیسا کہ را کی تقریر یعنی تکرار کرنا، اسے کرو اس طرح، اور ممدود کے اندر آواز کی ترقیص و ترعید وغیرہ ہما۔ آگے ہم اگلے سیشن میں کریں گے جی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔